محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارا اسلامی چینل سمیع اللہ قاسمی میں آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے کل تختی نمبر 12 کو پڑھا تھا اس سے پچھلے سبق میں، جس کے اندر سکون اور جزم سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی کہ جزم والے حرف کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں اور جزم والے حرف کو ساکن کرتے ہیں اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یہ اس کا اہم سبق تھا اور اس کے اندر کی اہم بات تھی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق تختی نمبر 13 تشدید کا بیان میں۔ تشدید کے تعلق سے بہت ساری باتیں پڑھنی ہیں اس سبق کے اندر۔ محترم سامعین، ہم سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارا ایک گزارش ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین باتمکین، آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 13 تشدید۔ سب سے پہلے تشدید کو سمجھ لے کیسا ہوتا ہے۔ تشدید جو ہے یہ یوں بنا ہوا ہے اوپر کی طرف، اس طرف ایسے جو بنا ہوا ہے اسے ہم کہیں گے تشدید، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھاتے ہیں۔ تشدید کا اس میں نام یاد کرانے کو کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ تشدید ہے اور اس کی شکل یہ ہے، ایسی تشدید ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ یہ تشدید ہوتی ہے۔ 2 نمبر پر کہا گیا، پھر بتلا دے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ دوسری بات اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ تشدید والے جو حرف ہوتے ہیں اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار جو ہے اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ جیسے آپ مثال کے اندر سمجھیے، ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ دیکھیے با پر تشدید ہے نا، با پر تشدید ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک بار ہم پہلے پیچھے سے ملائیں گے، پھر ایک بار اسے ہی پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ باز اب، با زبر با، اب با، حمزہ باز اب، با زبر با، اب با، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ پھر بتلا دے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بتایا کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں کیا ہے؟ سختی ہوتی ہے، دم لگتا ہے، جان لگتا ہے، پیچھے سے ایک دھکا لگتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا حمزہ باجو اب، با زبر با، اب با۔ اب دیکھیے ہم ابا پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں سینے پر ایک طرح کا دباؤ پڑ رہا ہے، ایک زور لگ رہا ہے اور آواز کے اندر ایک جان پیدا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور کیا کہنا پڑ رہا ہے؟ ابا، ابا، ابا۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے۔ نمبر 4، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون اور میم پہ تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں، جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے یہاں پر جو ہے نا نون ہے، دیکھ رہے ہیں نا، نون ہے اس پہ تشدید ہے، اور میم ہے اس پہ تشدید ہے۔ نون ہے اس پہ تشدید ہے اور میم ہے اس پہ تشدید ہے، تو اس نون اور میم پہ تشدید ہے، اس کے پڑھنے میں غنہ ہوگا۔ جیسے ہم پڑھیں گے یا جو یا زانون پہ زن، یا زن، نون پہ نون، یا زن۔ اچھا پہلے ہم غنہ سے پہلے جو ہے نا اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ غنہ کسے کہتے ہیں۔ ناک میں دیکھیے نمبر 5 میں بتایا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے نمبر 4 پہ کہ نون اور میم پہ تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب غنہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں، نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پر کہہ رہے ہیں کہ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تو اس کے اندر اصل جو ہے نا 4 باتیں سمجھنی ہیں۔
ایک بات یہ سمجھنا ہے، ایک تو تشدید کی شکل سمجھنی ہے، تو آپ کو میں بتا دیا کہ تشدید کی شکل یہ ہے، اس طرح ہوگا وہ تشدید ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ تشدید کی آواز میں سختی ہوتی ہے، جو ہم اس کو پڑھیں گے نا تو اس کی سختی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ نون اور میم، جیسے ہم نے پڑھا اب با اب با، دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر ایک جان لگ رہا ہے، ایک زور لگ رہا ہے، ایک سختی ہو رہی ہے، تو یہ سختی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 4 بتایا نون اور میم پہ تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ گناہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، گناہ کہتے ہیں۔ پہلے سمجھے کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا کیا کہلاتا ہے؟ گناہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ گناہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو روکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سمجھے نون اور میم پہ تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اب جیسے اب دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں نون پر تشدید ہے اور میم پہ تشدید ہے، اب اس کو ہم پڑھیں گے نا تو گناہ ہوگا یظن، دیکھیے ناک میں آواز چھپ رہی کہ نہیں، ثم چھپ رہی نا، تو اس کے اندر جو ہے نا اب ہم آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں کیسے، پہلے ہیجے پھر مطلب پڑھیں گے ہم۔ جب آ جاؤ اب بازور با، اب آپ لائن سے اس طرح پڑھتے چلیں، ہم جب آ جاؤ اب بازور با اب با، حمزہ بازر اب بازور با اب با، حمزہ با پیش اب بازور با اب با، حمزہ بازور اب بازر بی اب بی، حمزہ بازر اب بازر بی اب بی، حمزہ با پیش اب بازر بی اب بی، حمزہ تازور ات تازور تا ات تا، حمزہ تازر ات تازور تا ات تا، حمزہ تا پیش ات تازور تا ات تا، حمزہ تازور ات تازر تی ات تی، حمزہ تازر ات تازر تی ات تی، حمزہ تا پیش ات تازر تی ات تی، حمزہ جم جو اج جم زبر جا اج جا، حمزہ جم جر اج جم زبر جا اج جا، حمزہ جم پیش اج جم زبر جا اج جا، حمزہ جم جو اج جم زر جی اج جی، حمزہ جم جر اج جم زر جی اج جی، حمزہ جم پیش اج جم زر جی اج جی، حمزہ باجو اب بادوزر بن اب بن، حمزہ بازر اب بادوزر بن اب بن، حمزہ با پیش اب بادوزر بن اب بن، حمزہ باجو اب بادوزر بن اب بن، حمزہ بازر اب بادوزر بن اب بن، حمزہ با پیش اب بادوزر بن اب بن، بابا جو اب با پیش بو بب بو۔ تم لوگ جاؤ گھومو پھرو باہر تک اور ملنا ہے، تھوڑا دیر پڑھ کر لیتے ہیں۔ بابا جر بب باپش بو بب بو، بابا پیش بو باپش بو بب بو، تاباجو تب بادوزر بن تب بن، تاباجر تب بادوزر بن تب بن، تابا پیش تب بادو پیش بن تب بن، جم بازور جب بازور با جب با، جم بازر جب باپش بو جب بو، جم باپش جب بازور با جب با۔ گور کیوں بجا رہا ہے؟ گور مت بجاؤ۔ یہاں پہ جو ہے نا پڑھنے والے بچے سے پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اسی وقت ویڈیو بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے بچے حالا کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا بتایا ہوں۔ تو کیا پڑھ رہا تھا میں؟ جم بازور جب بازور با جب با، جم بازر جب باپش بو جب بو، جم باپش جب بازور با جب با، جم بازور جب بازر بی جب بی، جم بازر جب بازر بی جب بی، جم باپش جب بازر بی جب بی، فا عین اور فا عین زبر آ فا آ، فا عین زبر فا عین الف زبر آ فا آ، کافا پیش کو واو زر بی کو بی، تاوا زبر تو واو زبر و تو و، سنجم پہ سج جم زر جی سج جی، عین دال زبر اد دال زبر دا اد دا، حا ذات پہ حز ذات پہ زو حز زو، حا یا زبر حی یا زبر یا حی یا، عین زبر آ لام یا زبر لی آ لی، یا زبر یا علی یا، حمزہ یا زر ای یا الف زبر یا ای یا، کاف زبر کا ای یا کا، یا زبر یا زانون پہ زن یا زن، نون پیش نو یا زن نو،
देखिए यहीं पर गुन्ना होगा, नून पे तशदीद है, यहीं पे गुन्ना होगा। यजुन्नु, सामीम पे सुम, मीम ज़बर म, सुम्मा, सिनिया पे सुई, या ज़ेर यी, सुय्यी, राता ज़बर रत, सुय्यीरत, सिनाइन पे सु, आइन ज़ेर ई, सुई, राता ज़बर रत, सुईरत, इंचा पेश उत, ताज़ेर ती, उच्ची, लामता ज़बर लत, उच्चीलत। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, हमने मतन और हिजे और मतन दोनों पढ़ा है। अब एक बार हम सिर्फ रवां पढ़ते हैं। अब्बा, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, अज्जा, इज्जा, उज्जा, अज्जी, इज्जी, उज्जी, अब्बन, इब्बन, उब्बन, अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन, बब्बू, बिब्बू, बुब्बू, तब्बन, तिब्बिन, तुब्बिन, जब्बा, जिब्बू, जुब्बा, जब्बी, जिब्बी, जुब्बी, फ़ाआ, फ़ाआ, उब्बी, तव्वा, सुज्जी, अद्दा, हुज्जू, हय्या, अलय्या, इय्याका, यज़ुन्नु, सुम्मा, सुय्यिरत, सुइरत, उत्तिलत। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हमने तख्ती नंबर 13 को पढ़ा है जो तशदीद के बयान में था। इसके अंदर तशदीद के मुतालिक बहुत सारी बातें बताई गई। इन बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लें और इसे अच्छी तरह समझ लें, मश्क कर लें। इंशाअल्लाह जो है ना बहुत जल्द हमारा नूरानी क़ायदा मुकम्मल होगा और फिर हम कलाम पाक को पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ने लगेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ने आ भी जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें भी खूब से खूब अच्छा कलाम पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाला हमें बना दे और दोनों जहां की सादतें हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएं। कलाम पाक की तिलावत, कलाम पाक को सीखना। देखिए मुहतरम सामीन, दुनिया के अंदर सबसे अफजल लोग कौन हैं? कौन लोग हैं जो सबसे अफजल है, सबसे अच्छे हैं अल्लाह के नज़दीक? कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, यही लोग सबसे अफजल हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे अफजल और बेहतर शख्स वह है जो कलाम पाक को सीखे और सिखाए, पढ़े और पढ़ाए। दुनिया के अंदर इससे बढ़कर कोई अच्छे नहीं है। तो आप हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। इस हदीस के रूह से दुनिया के हम उन लोगों में शामिल हो गए जो सबसे अच्छे हैं। बस अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।